إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی عبادات، ہر قسم کی تمہیدی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اللہ جل شانہ کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام الہدی حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آج 24 دسمبر ہے اور آئندہ کل 25 دسمبر ہے. پوری دنیا میں 25 دسمبر اس حوالے سے مشہور ہے کہ یہ کرسمس ڈے ہے. اور عیسائیوں کی خوشی اور عید کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا. آج اس صدمے کو کوئی یاد نہیں کرتا. کرسمس اتنا مشہور کر دیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ اس موقع پر عیسائیوں کو میری کرسمس کہہ کر مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور ان کے تہواروں کو
مزید تقویت دینے کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ تہوار ہیں۔ ہندو میں ہولی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی تہوار ہیں۔ عیسائیوں کے اندر یہ کرسمس تہوار ہے، مسلمانوں کے تہوار ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے تہواروں کے اندر دوسرے لوگ شریک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ عید الفطر کے دن عیسائیوں نے بھی عید کی نماز پڑھی ہے، خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں، یا عید الاضحیٰ کے دن کوئی جانور قربان کیا ہے؟ نہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کی ذہنی غلامی ہے کہ یہ ان کے تہواروں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی تہوار ایسا ہو کہ جس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، جا سکتا ہے بندہ۔ لیکن اگر کوئی تہوار ایسا ہو کہ جس میں شرعی طور پر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہاں پر کسی بھی مسلمان کا شریک ہونا، جانا یا مبارکباد دینا، یہ حقیقت میں اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا ہے۔ ہم لا علمی کی بنا پر کچھ ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں کہ جنہیں ہم تو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے اتنے نقصان دہ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو دینی اس تعلیمات کو دل سے تسلیم کرے اور اس کے مقابلے میں جو چیز بھی آئے اس کو خیر بات کہہ دے، چھوڑ دے۔ یہ کرسمس کے موقع پر جب ہم کہتے ہیں میری کرسمس، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹے کو جنم دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 قومیں ایسی موجود ہیں جو اللہ کا شریک اولاد بنا کر ثابت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، لیکن ان کی تعلیمات سے ہٹ کر انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، بعد میں وہ سامنے آئے اور تورات کے وہ حافظ تھے۔ یہودیوں نے اتنی مبالغہ آرائی کی، کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کے پاس ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھایا اور کہنے لگے چونکہ یہ مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، لا محالہ اللہ اس کا باپ ہے اور مریم بیوی ہے اور یہ بیٹا ہے، اور یہ تینوں مل کر خدا ہے۔ کتنا باطل عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ التوبہ آیت نمبر 30 میں ذکر فرمایا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اے لوگو تم یہودیوں کو اچھا سمجھتے ہو، انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور عیسائی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ مشرکین مکہ ہے، وہ بھی پیچھے نہیں رہے، بتوں کی پوجا تو کرتے ہی کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا تو کرتے ہی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جب یہودی یہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہم کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک دن یہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے اپنے رب کا حسب نسب بتاؤ، خاندان بتاؤ، قبیلہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بارے سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دیجئے میرا حسب نسب یہ ہے، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کسی کا لنک نہیں خاندانی اعتبار سے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر مرد کو ضرورت ہوتی ہے بیوی کی، مجھے بیوی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، مجھے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے جو ہے اولاد کو ضرورت ہوتی ہے باپ کی، میرا کوئی باپ کوئی نہیں۔ میں جو ہے بے نیاز ہوں، ہر ضرورتوں سے مبرہ، پاک ہوں ان سب سے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا اور وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور وہ جنا نہیں گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات کے اندر اللہ کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے اپنا حسب نسب یہ بیان کیا، میں تنہا ہوں، میرا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی میری بیٹی ہے، نہ کوئی میری بیوی ہے، نہ کوئی میرا باپ ہے۔ اور یہ توحید ایسی توحید ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پیغمبر علیہ السلام نے ثلث قرآن قرار دیا۔ ثلث قرآن کا مطلب ہے قرآن کے ٹوٹل 3 حصے ہیں اور ایک حصہ یہ اکیلی صورت ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے مطابق عقیدہ ہو، بشرطے کہ اس کے مطابق عقیدہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تو احکام بیان کیے، ایک قصص اور واقعات بیان کیے، اور ایک اللہ نے اپنے اسماء اور صفات بیان کیے۔ یہ 3 اہم مضامین ہیں قرآن کے، اور یہ تیسرا مضمون جو ہے یہ سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ توحید پسند ہے کہ میری طرف نہ کسی بیٹے کو منسوب کیا جائے، نہ بیوی کو منسوب کیا جائے، نہ مجھے کسی کا بیٹا قرار دیا جائے، میں اکیلا ہوں۔ اور اس توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ جن نبیوں کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ نبی بھی یہ کہتے چلے گئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں
اور آپ اگر غور کریں تو یہودیوں کو اللہ نے مغضوب علیہم قرار دیا ہے، مغضوب علیہم، کہ ان پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ کیوں مغضوب علیہم قرار دیا؟ اس لیے کہ یہودیوں کو سب معلوم تھا، حقیقت حال سے واقف تھے۔ اللہ نے جو زیادہ نبی بھیجے نا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے بھیجے، اور یہ بنی اسرائیل کے اندر بھیجے۔ ان نبیوں نے ان کو حق اور سچ ایسا بتا دیا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی کے بارے بھی اتنا کھل کر بتا دیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آخری نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو آدمی پہچانتا ہے، لیکن انہوں نے جاننے کے باوجود بھی حسد اور بغض کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لیے، اور آپ بھی کہتے ہیں نا کہ جب کسی آدمی کو بات معلوم ہو اور وہ اس کی خلاف ورزی کرے تو آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو جانتے ہوئے اس نے غلطی کی ہے، اب اس کو سخت سزا ملے گی، اس کو معلوم تھا اس نے پھر بھی اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہودیوں کو حقیقت حال کا علم تھا، انہوں نے اس کو چھپا دیا، اور اللہ کے پیغمبر کے بارے جو صفات تھیں وہ پڑھنے کے باوجود بھی ٹھکرا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَغَضِبَ اللہ علیہ وَلَعْنَهُ، میں نے ان پر غضب بھی کیا، ان پر لعنت بھی نازل فرمائی، اور نبیوں کے ذریعے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے اور عیسی بن مریم کے ذریعے اللہ نے ان پر اپنی لعنت کا نزول فرمایا۔ اور عیسائی جو ہے ان کو قرآن کریم میں ضال کہا گیا ہے۔ ضال کہتے ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹک چکا ہو، جس کو معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو۔ جیسے کوئی آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے نا تو اس کو بھی ضال کہتے ہیں، کہ اس کو راستے کا علم نہیں تھا، یہ بھٹک گیا۔ تو عیسائیوں کے اندر علم کی کمی تھی، انہوں نے اس علم کی کمی کی بنیاد پر ایسے مفروضے گھڑ لیے کہ جن کا کوئی بھی اسلام اور دین سے تعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں قرآن کے اندر کھول کر بیان فرمائیں کہ دیکھو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں۔ جو سمجھدار عیسائی تھے، جو عقل مند اور دانا تھے، جب انہوں نے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے سنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سنا، وہ فوری طور پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی ہماری انجیل میں موجود تھا۔ آپ جانتے ہیں نا جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا۔ وہاں اس کو جب پتہ چلا کہ قریش کے کچھ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں تو بلا لیا۔ بلانے کے بعد کہا بھائی تمہارا نبی کیا بتاتا ہے، مجھے وہ تو سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، وہ بڑے معاملہ کو سمجھنے والے انسان تھے، فوراً سمجھ گئے یہ عیسائی ہے۔ اور اسی دوران سورہ مریم نازل ہو چکی تھی۔ سورہ مریم کی آیات جو مریم صدیقہ کے بارے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہیں، وہ تلاوت کی۔ جیسے ہی وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے جا رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، جو عقل مند عیسائی ہیں، جو سمجھدار عیسائی ہیں، جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے تھے، حق کو پہچان گئے۔ اس لیے صحیح عیسائی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور جو بھٹکے ہوئے تھے وہ آج بھی بھٹکے ہوئے۔ عیسائیوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے دسمبر میں ہوئی ہے یا کسی اور مہینے میں۔
یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے بارے بھی لوگ تذبذب کا شکار ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں جس چیز کو رب نے نہ دنیا کے اندر منوانا ہو اس کو اللہ چھپا لیا کرتا ہے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہونے دیتا، لوگوں کو علم بھی نہیں ہونے دیتا کہ کب پیدا ہوئے تھے۔ عیسائیوں کو نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، یہ تو دیکھا دیکھی لوگوں کے تہواروں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک تہوار مقرر کر لیا۔ رب نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اگر کوئی سمجھدار عیسائی ہوگا وہ واقعی غور کرے گا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، رب نے قرآن میں صحیح فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونک کر کہا ہے بن جا، تیرے اندر جو ہے روح آ گئی تو انسان بن جا، وہ بن گئے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں جو چاہوں جیسے چاہوں کر لوں۔ میں نے آدم علیہ السلام کو باپ اور ماں دونوں کے بغیر جب پیدا کر دیا تو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے باپ کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا؟ جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ باپ کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر ان کے آدم علیہ السلام سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کی بیوی کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ یہ مثالیں دینا چاہتا تھا، اے لوگوں میرے بارے میں تم مثالیں پیش نہ کیا کرو، میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، چاہوں تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دوں، چاہے تو باپ کے بغیر پیدا کر دوں۔ مریم صدیقہ بڑی نیک عورت تھی۔ اس انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو ہے اس پر میں نے پوری الحمدللہ کتاب لکھی ہے، مختصر قصص الانبیاء کے نام سے، اپنے گھر میں رکھیں پڑھیں۔ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف بیان ہوئی، بڑی تعریف، اور مسلمان وہ واحد جماعت ہے کہ جو تمام نبیوں کا احترام کرتی ہے، تمام نبیوں کا، کسی نبی کو تنقیص کا توہین کا نشانہ نہیں بناتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اللہ کے پیغمبر کی توہین کے لیے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان کو نہیں دیکھا ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہو، اس لیے کہ ہمیں قرآن نے جو درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسول بھی ایمان لے آیا، اللہ کے نیک بندے بھی ایمان لے آئے۔ کس پر؟ اللہ پر ایمان لے آئے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے جو ہے کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کوئی بھی اللہ کے رسولوں کی تنقیص نہیں کرتا۔ یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری نظر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ کیوں پیارے نہ ہوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ہمیں پیارے کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی امت کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا، ایک نبی آئے گا جس نبی کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے۔ تو احمد نام عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کر کے اپنی قوم کو بتایا
کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ جب وہ نبی آ گیا تو اس کا انکار کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسائی جو ہے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بھی صحیح موقع پر قائم نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے بہت سخت بات کر دی۔ یہ جو کرسمس کا لفظ ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 400 سال کے بعد وجود میں آیا۔ 400 سال کے بعد، جیسے ہمارے ہاں میلاد کئی سالوں کے بعد وجود میں آیا نا، اسی طرح ان کے ہاں بھی وجود میں آیا۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 6 جنوری کو مانتے تھے، 6 جنوری کو، اور وہ پھر بھی قرین قیاس تھی، قریب تھا، لیکن انہوں نے پھر جا کے دسمبر میں شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روم کے جو بڑے تھے وہ اپنے تہوار دیوتاؤں کے نام پر 6 جنوری کو منایا کرتے تھے۔ پہلے 6 جنوری کو مناتے تھے، بعد میں آہستہ آہستہ یہ تہوار جو ہے یہ تبدیل ہوتے چلے گئے اور دسمبر کے اندر آ گئے۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم میں جو نقشہ کھینچا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے ہی نہیں کائنات کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے میرے پیغمبر حق آپ کا رب بیان کرتا ہے، لہذا آپ اس میں قطعاً شک نہ کریں۔ لوگوں کی ساری باتیں غلط ہیں، لوگوں کی باتیں غلط ہیں۔ میں اللہ نے دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کیا دلیل دی اللہ نے؟ مریم صدیقہ کا لمبا واقعہ ہے، اس میں جاؤں گا تو بڑی تفصیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو اس دوران مریم صدیقہ جو ہے وہ باہر نکل گئی اور ایک باغ کے اندر چلی گئی۔ باغ کے اندر جا کر پھر اس نے جو ہے وہاں پر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال لیا۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، سورہ مریم آیات 22 تا 25 پڑھیے گا جا کے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اللہ فرماتے ہیں مریم کو حمل ہو گیا، اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، اس نے جو ہے ان کے گریبان میں پھونک ماری، اس سے اس کو جو ہے حمل ٹھہر گیا۔ اب جب بچہ پیدا ہونے کا موقع آیا یہ لوگوں کو چھوڑ کر دور مکان پر چلی گئی۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کہنے لگی یہ تو بڑی سخت تکلیف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بالکل بچہ جننے کے قریب عورت تھی نا مریم، وہ کھجور کے درخت کے بالکل جڑ کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور زبان سے کہنے لگی یا لیتنی متو قبل ھذا، اتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے بچہ جنتے وقت، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ یہ ایک فطری چیز ہے اور اس کا اللہ نے اجر بھی عورت کو بہت زیادہ دینا ہے۔ جو عورت بچہ جنتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شہید ہوتی ہے، شہیدہ کہلاتی ہے۔ تو فناداها من تحتها، نیچے سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ اللہ تحزنی، اے مریم غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے نیچے سے بڑا پاکیزہ چشمہ جاری کر دیا ہے، بڑا زبردست پانی اللہ نے زمین سے نکال دیا۔ ہم جو ہے بور کرتے ہیں اور جو ہے وہ کنویں کھودتے ہیں، وہاں کنویں کھودنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ اللہ جو چاہے جیسے کر دے۔ اللہ جب چاہے تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے چشمہ جاری کر دے، اور اللہ اگر چاہے تو مریم صدیقہ کے پاس ایسے ہی چشمہ جاری کر دے۔ اگر اللہ چاہے ایوب علیہ السلام جو بیمار ہے ان کے پاس سے زمین سے چشمہ جاری کر دے اور کہے ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ میرا رب ہے جو چاہے جو کر دے۔ اب نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا،
اور اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم اب جو ہے نا ذرا یہ درخت کو تھوڑا سا ہلاؤ، تنے کو ہلاؤ، کیا ہوگا؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم تیرے اوپر جو ہے نا بڑی زبردست کھجوریں جو ہے نا تر و تازہ گریں گی اور وہ کھا لینا۔ اب ماہرین کہتے ہیں کہ کھجور ایسی غذا ہے کہ یہ جسم کی جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں نا فوراً پوری کر دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور سے افطار کرنے کی ترغیب دی ہے، تو اس دوران بھی بڑی طاقت ملتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو کھجوروں کا موسم ہے فلسطین کے اندر، آج بھی، اس دور کو تو چھوڑو، آج بھی جا کے دیکھو کبھی دسمبر کے اندر کھجوریں نہیں پیدا ہوتی، کبھی کھجوروں کو پھل نہیں لگتا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہو گئی دسمبر میں؟ کبھی غور کیا؟ آج بھی اتنی سردی ہوتی ہے، اور اس کے اندر لوکا، انجیل لوکا جو ہے اس کی عبارت اگر آپ غور کریں تو لوکا جو ہے 2 جلد اور 8 نمبر آیت میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں اس دوران جو چرواہے تھے وہ اپنے جانوروں کو ٹھہراتے تھے۔ اب وہاں پر دسمبر میں اتنی سخت برف باری ہوتی ہے، وہاں تو جانور زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کھجوروں کا موسم ہے فلسطین کے اندر، یہ ہے جون اور جولائی کے مہینے میں۔ جولائی کے مہینے میں اس دوران یہ چرواہے بھی اپنے جانور وہاں لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ٹھہراتے بھی ہیں۔ تو صحیح تاریخ پیدائش یہ 25 دسمبر نہیں ہے، یہ محض لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ بنا لی، اور 25 دسمبر جو ہے کسی بھی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ تو ظاہر ضال ہیں، گمراہ ہیں، پتہ ہی نہیں، ایسے ایک دن منا رہے ہیں، اور ہم بھی ساتھ میں کہتے ہیں جی ہم بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نبی پیدا کب ہوا۔ قرآن کی روح سے دیکھا جائے وہ جولائی کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ جو ہے دسمبر میں اس کو منا رہے، اور منا بھی اس انداز میں رہے ہیں کہ جو شریعت کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کیا کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہم قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اللہ سے بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ سورہ مریم ہی ہے، یہ آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، اے لوگو یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بات کہہ کے تم بہت بڑا گناہ کما رہے ہو، بہت بھاری بوجھ اپنے اوپر سوار کر رہے ہو، یہ بہت زیادہ اپنے اوپر جو ہے تم ذمہ داری کو ڈال رہے ہو۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، اللہ فرماتے ہیں تقاد السماوات یتفطرن منہ، یہ جملہ اتنا سخت جملہ ہے، اگر آسمانوں کے اندر کوئی حص ہوتی تو قریب تھا یہ آسمان اس جملے سے گر پڑتے۔ اتنا سخت جملہ ہے، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی اولاد ہے۔ آسمان قریب تھا کہ گر پڑے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، یہ زمین جو ہے یہ قریب تھا کہ پھٹ جائے، یہ پہاڑ اس بات سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی سخت بات عیسائیوں کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ اس سے گر جائیں، زمین اس سے پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان نیچے گر جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا،
کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، یاد رکھو مسلمانوں، یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے لیے جملہ کہنا مناسب ہی نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس لیے کہ زمین کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، سارے اس کے غلام بن کر آئیں گے۔ کیا بیٹا غلام ہوتا ہے؟ بیٹا کوئی غلام ہوتا ہے؟ یہ سارے غلام بن کر آئیں گے۔ تو آپ کیسے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر رہے ہو؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آیتیں پڑھ کر بتا دیں اور پھر اس کی تشریح آپ نے خود فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کبریا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اللہ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی مجھے جھٹلائے، اس لیے کہ میں اللہ ہوں، میں سارا نظام بنانے والا ہوں، مجھے جھوٹا کہتا ہے، مجھے غلط کہتا ہے، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وَشَتَمَنِي، یہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی گالی دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ دیکھو، اللہ کو گالی دینا کون سی گالی ہے؟ فرمایا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، آدم کے بیٹے کا جھٹلانے کا انداز یہ ہے کہ یہ کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، جب ایک دفعہ مر جائیں گے دوبارہ ہمیں اللہ زندہ نہیں کر سکے گا، دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا اللہ ہمیں، بس ہم مٹی میں مل جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِهِ، اللہ فرماتے ہیں ذرا بتاؤ پہلے پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا سیمپل موجود ہونے کے بعد بنانا مشکل ہوتا ہے؟ سوال ہے اللہ کا، پہلے پیدا کرنا بغیر نمونے کے وہ مشکل ہوتا ہے یا پھر جو ہے نمونہ موجود ہو اس کو دوبارہ سرے نو زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ جب اللہ نے انسان کو اس وقت بنا دیا جب نمونہ ہی موجود نہیں تھا، تو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے آسان ہے۔ اب اس کی گالی کیا ہے؟ وَأَمَّا شَتْمُهُ، اس کی گالی یہ ہے فَقَوْلُهُ، یہ کہتا ہے اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنَا الْأَحَدُ، میں اکیلا ہوں، الصمد، میں بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، میں نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ میں کسی سے جنم دیا گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور کائنات کے اندر میرے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اس عقیدے کو واضح فرما دیا، صحیح بخاری ہے 4690 نمبر، اور اس بات پر اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ کی بیوی ہے، جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی نور من نور اللہ ہیں، ان باتوں پر اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اللہ کا جز نکال دو، یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا اللہ کا جز نکال دو، اور نور من نور اللہ آج وہی طریقہ ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا۔ یہ اللہ اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتا، یہ اللہ کے لیے گالی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں خیال رکھا کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں، کو جو میری بیوی ثابت کرے گا اس کو دائرہ اسلام سے نکال دیا جائے گا، جو بچے ثابت کرے گا اس کو بھی دائرہ اسلام سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن یہ میرا صبر ہے، میرا صبر ہے کہ میں اسی وقت پکڑ نہیں کرتا،
میرا صبر ہے میں عیسائیوں کو نہیں پکڑتا، میرا صبر ہے میں یہودیوں کو نہیں پکڑتا، میں مشرکین کو نہیں پکڑتا۔ اور محبوب کبریا نے فرمایا، ابو موسیٰ حدیث کے راوی ہیں، لیسا احد اصبر علی ظن، اللہ سے بڑھ کر جو ہے نا کائنات کے اندر زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ہمیں گالی دی جائے ہم بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں اللہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ کیسے برداشت کرتا ہے؟ سمعہ من اللہ، اللہ سنتا بھی ہے ہر ایک کی بات، لیکن پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ انہم لیدعون لہ ولدا، لوگ اس کی اولاد ثابت کرتے ہیں، لوگ اس کے بیٹے قرار دیتے ہیں، بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کا رزق بند نہیں کرتا، وہ لوگوں کو جی ہو عافیت دے رکھی ہے، بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، صحت دی ہوئی ہے، یہ چھینتا نہیں ہے، پھر بھی دے رہا ہے۔ اس نے قیامت کے دن اس کی پکڑ کرنی۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہو نا اور کہے جی میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی، تو سمجھ لو کہ اللہ برداشت کر رہا ہے، اس کی پکڑ قیامت کے دن ہوگی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا دیا اور فرمایا، اے لوگو، پہلے لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے، اولاد ثابت کی بہت سارے مقامات پر۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، لوگ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی۔ سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اے میرے پیغمبر ان کو بتا دو اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کے کوئی بچے نہیں ہیں۔ یہ جو ہے ایسے ہی جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان جنوں کے ذریعے بھی کروایا، انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ جو جن مسلمان ہو گئے وہ کہنے لگے ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کے بچے نہیں ہیں، اب جب ہم نے حقیقت کو جانا ہے ہمیں پتہ چل گیا تعالی جد ربنا، ہمارا رب تو بڑا اعلیٰ ہے، ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے جو ہے نہ بیوی بنائی ہے نہ اولاد بنائی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ مشرکین کے بارے میں اللہ نے فرمایا فاستفتہم، اے میرے پیغمبر ان مشرکین سے ذرا پوچھو تو صحیح، سوال تو کرو، لربک البنات ولہم البنون، اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹے ہوں، یہ تمہارا بیٹیاں ہوں، یہ فیصلہ صحیح ہے؟ اللہ کہتے ہیں سوال کرو، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، ذرا ان سے یہ سوال کرو جب ہم فرشتوں کو لڑکیاں بنا رہے تھے کیا اس وقت یہ موجود تھے؟ یہ جو باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، کیا یہ اس وقت موجود تھے؟ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، کل کی پیداوار، پتہ کچھ بھی نہیں، اور اللہ کی طرف اتنی بڑی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ الا انہم من افکہم لیقولون، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی طرف سے گھڑ کر باتیں کر رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، میں اعلان کرتا ہوں ایسا کہنے والے جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے اولاد کہے، اب چاہے یہودی کہے وہ بھی جھوٹا، عیسائی کہے وہ بھی جھوٹا، مشرکین کہیں وہ بھی جھوٹا۔ اللہ فرماتے انہم لکاذبون، یہ سب جھوٹے ہیں۔ ان سے ذرا سوال کریں اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے اپنے لیے کمزور کا انتخاب کیا اور تمہیں جو ہے وہ طاقتور دیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ سورہ الصافات ہے، آیات 149 تا 153، گھر میں ترجمے والا قرآن پڑھا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، لوگوں نے جو ہے انسان تو درکنار بعض جنات کو بھی اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ،
اور لوگ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بغیر علم، ان کو کوئی پتہ نہیں، ان کو کوئی علم نہیں، ان کو اس بارے کوئی معلومات نہیں ہے۔ بدیع سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمان و زمین کا بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس نے کوئی اپنی بیوی نہیں بنائی۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور پھر اس موقع پر مبارکباد دینا، ان کے پروگراموں میں شریک ہونا، کیونکہ کرائسٹ کا معنی ہے مسیح علیہ السلام، اور ماس کا معنی ہے اجتماع، اکٹھے ہونا۔ اس کو شارٹ کر کے کرسمس کہہ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے جمع ہونا یہ کرسمس ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ولادت اس دن ہوئی ہی نہیں۔ یہ اجتماع اور یہ تہوار یہ شرعی طور پر ہے ہی فضول، بے فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا۔ دوسری بات کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی پیچھے مت چلو، ان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ ان کی مخالفت کرو۔ آپ نے عبادات میں بھی ان کی مطابقت نہیں کی، عبادات میں بھی۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے نا کہ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے، یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، آپ نے روزہ رکھا، کس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ہمارا ان سے زیادہ تعلق ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یہودی خوش ہو گئے، کہنے لگے مسلمان تو اب ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا، فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اب جو ہے تم میرے صحابہ 1 دن کا روزہ نہیں رکھنا، 2 دن کا رکھنا، اس سے پہلے 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لینا، یا پھر 11 کا رکھ لینا، 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو آپ نے مخالفت کا سبق دیا، اور آپ نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، اے لوگو یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، اس لیے کہ اگر مشابہت کرو گے وہ تو مغضوب علیہم ہیں، یہ ضال ہیں، تم بھی وہی بن جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی میں روایت آتی ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ بندہ میری امت میں سے نکل جائے گا، وہ بندہ میری امت میں سے خارج ہو جائے گا کہ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ جگہ دی جائے گی۔ تو ہم کبھی بھی اس موقع پر عیسائیوں کو مبارکباد نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم ساتھ میں جو ہے گواہی دے دیتے ہیں واقعی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر اس وجہ سے اللہ نے ہماری پکڑ کر لی تو کون چھڑائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام چھڑائیں گے؟ وہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام رب سلم کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، اگر ان کی تعلیمات دیکھیں نا تو قرآن کریم میں وہ یہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا ہے انی عبداللہ، انی عبداللہ، سورہ مریم میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کتاب دینے کے لیے اللہ نے کتنے نبیوں کا انتخاب کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟
4 نبیوں کا انتخاب کتاب دینے کے لیے کیا اور صحیفے دینے کے لیے ایک نبی کا انتخاب کیا۔ 4 نبی کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، جس نے تورات کو بھی سچا کہا، جس نے انجیل کو بھی سچا کہا، جس نے صحف موسیٰ کو بھی سچا کہا، جس نے صحف عیسیٰ کو بھی سچا کہا، جس نے جو ہے داؤد علیہ السلام پر اترنے والی زبور کو بھی سچا کہا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سچا کہا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سچا کہا، اور جس نے تمام اللہ کے نبیوں کو سچا کہا، اور اس بات کی تردید کر دی جو ان کے غلط عقائد تھے، چاہے یہودیوں کے تھے، چاہے عیسائیوں کے تھے، چاہے مشرکین کے تھے، اللہ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیے تاکہ کوئی مسلمان نہ یہودیوں کے پیچھے چلے، نہ عیسائیوں کے پیچھے چلے، نہ مشرکین کے پیچھے چلے۔ اور ہمیں یہ دعا سکھا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ پڑھ لو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ، ہمیں جب تو نے ہدایت عطا فرما دی ہے، اب اس ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دینا، یہودیوں کی طرح رحمت سے دور نہ کر دینا، عیسائیوں کی طرح رحمت سے دور نہ کر دینا، مشرکین کی طرح رحمت سے دور نہ کر دینا۔ بڑی پیاری دعا ہے کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، تو ہی ساری چیزیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں اور بار بار پڑھا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ دل سے پڑھو گے، یہودیوں کے طریقے سے نفرت ہو جائے گی، عیسائیوں کے طریقے سے نفرت ہو جائے گی، اور جو ہے مشرکین کے طریقے سے نفرت ہو جائے گی، اور محمد الرسول اللہ کے طریقے سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا طریقہ جو ہے اس کو اپنانے کی توفیق دے، اور غیروں کے طریقے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، یہ اعلانات ہیں۔ سیرت النبی کانفرنس انشاءاللہ کل 25 دسمبر بعد نماز مغرب جامعہ مسجد ابراہیم خلیل اللہ 5C4 میں ہو رہی ہے، تو آپ ساتھیوں سے درخواست ہے اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ اس میں خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہے، مائیں بہنیں بھی شریک ہوں، آپ بھی شریک ہوں۔ سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کرنا اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار ہے، اس میں بھائی ضرور جو ہے وہ شریک ہوں اور قرآن و سنت سے اپنے سینوں کو منور فرمائیں۔ اسی طرح انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ 31 دسمبر کا فضیلت الشیخ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب اسی مسجد میں انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے، تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں۔ بڑے محقق عالم دین ہیں، میڈیا کے اندر بڑے معروف ہیں، اور
الحمدللہ بڑی جچی تلی گفتگو کرتے ہیں، تو ضرور آپ اس میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنا ہر عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حق کو حق کی صورت میں ہمارے سامنے واضح فرما کر اس پر عمل کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی صورت میں سامنے دکھا کر اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔